بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم نے اقبال کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اس کی پولیٹیکل فلسفی کو بھی، لیکن اقبال کے اوپر سم ٹائمز وہ کویشچن تھوڑا سا ٹرکی پوچھتا ہے۔ وہ اقبال کی فلسفی کو سمپلی پوچھنے کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس کا جو خودی کا کنسیپٹ ہے یا اس کا جو مرد مومن کا کنسیپٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نیشے سے ڈیرائیو کیا ہوا کنسیپٹ ہے۔ تو یہاں پہ آ کے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اقبال کی فلسفی کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو نیشے کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ نے اقبال کا کمپیریزن دیکھا ہوتا ہے نیشے کے ساتھ۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ کو نیشے کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا، اور پھر یہ کہ اقبال کی جو فلسفی ہے کیا واقعی یہ نیشے کی فلسفی سے ڈیرائیوڈ فلسفی ہے۔ تو ایک چیز تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو نیشے ہے اس کا تعلق جرمنی سے تھا، اور یہ اقبال سے مطلب کوئی 50 سال پہلے کا ٹائم جو ہے وہ اس کا کلائمیکس کا ٹائم تھا۔ یہ 1844 میں پیدا ہوا اور 1900 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ جیسے ہم نے اقبال کا مرد مومن کا کنسیپٹ دیکھا، جو بندہ خودی کو اٹین کر لیتا ہے وہ مرد مومن بن جاتا ہے اقبال کے لیے، تو سیم اس کا نیشے کا جو کنسیپٹ ہے وہ سپر مین کا یا اوبر میش کا ہے۔ تو جیسے اس کا سپر مین ہے اسی طرح سے اقبال کا مرد مومن ہے۔ ہم پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، نیشے کے بارے میں۔ نیشے نے کہا گاڈ از ڈیڈ اینڈ وی ایکچولی کلڈ ہم، کہ خدا نعوذ باللہ، اب میں خیر اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، یہ اس کے ورڈز ہیں کہ گاڈ از ڈیڈ اینڈ وی ایکچولی کلڈ ہم، کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایولیوشن ایک اسٹیبلش تھیوری بنتی جا رہی تھی، اس چیز کا بلیف کہ دنیا جو ہے یہ خدا کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایوالو ہوئی ایک یونیورس ہے۔ یہ سائنس کا کلائمیکس شروع ہوا تھا یہاں سے۔ تو سائنس جو ہے، سائنس اور مذہب کے درمیان بھی ایک پوری ڈیبیٹ موجود ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ جو سائنس کو مانتا ہے وہ پھر مذہب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سیم نیشے کے ساتھ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے کیونکہ تھرو ایولیوشن یہ پروو کر دیا کہ خدا جو ہے اس نے یہ دنیا نہیں بنائی، یہ دنیا جو ہے یہ ایوالو ہو کے بنی ہے، یہ ایک ثانیے کے ذریعے پیدا ہوئی ہے، تو پھر خدا کا کنسیپٹ تو ختم ہو گیا، کہ کریٹر تو نہیں ہے دنیا کا۔ اگر وہ کریٹر نہیں ہے تو پھر انسان اچھے اعمال کیوں کرے؟ اگر خدا کریٹر نہیں ہے تو پھر خدا تو ہے ہی نہیں، اور جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر انسان اچھے اعمال کیوں کرے گا؟ ادروائز تو مذہب ہمیں یہی بتاتا ہے نا، چاہے وہ اسلام ہے چاہے کرسچینٹی ہے، کہ ہم اچھے اعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں خدا ہمیں ریوارڈ کرے گا، اور اگر برے اعمال کریں گے تو پھر اس کے اوپر پنشمنٹ بھی ملے گی۔ تو یہ تو مذہب کے اسٹیبلشڈ رولز ہیں۔ لیکن اگر یہ دنیا ایوالو ہو کے بنی ہے دین پھر تو اس کے نزدیک وی ہیو کلڈ دا گاڈ، کہ ہم نے خدا کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا جو ہے یہ جو خدا نے نہیں بنائی، یہ ایوالو ہو کے بنی ہے۔ تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اچھے اعمال کیوں کرے گا؟ تو یہاں پہ آ کے کہ کوئی بھی شخص اچھے اعمال کیوں کرے گا، تو اس چیز کا جواب وہ دیتا ہے کہ جو خدا کا دیا ہوا ویلیو سسٹم تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا کہ اگر ہم اس یونیورس سے خدا کے دیے ہوئے پرنسپلس کو نکال دیں، اس کا جو ایک ویلیو سسٹم اس نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم ختم کر دیں، تو پھر تو پیچھے مین بچتا ہے، اور پھر بروٹیلٹی رہ جائے گی کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہو گیا، وہ خود مختار ہو گیا، جو چاہے کرے۔ تو یہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے، یہ گیپ کون فل کرتا ہے؟ یہ نیشے کا سپر مین فل کرتا ہے۔ وہ جو موریلٹی، وہ جو اخلاقیات، وہ جو پرنسپلز گاڈ نے دیے تھے، اب یہ پرنسپلز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سپر مین دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان جیسے کہ اقبال کے لیے ایک عام انسان جو ہوتا ہے، جب وہ خودی کو اٹین کر لیتا ہے تو اب وہ خدا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ مطلب یہ کہ خدا بھی پھر اس کا پابند نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کہ اس کی محبت کا یہ لیول آ جاتا ہے کہ وہ
وہ جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کی باتوں کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے نیشے یہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہے ہی نہیں تو سپر مین جو ہے وہ خدا نہیں ہو گیا، لیکن یہ کہ جو موریلٹی کا ایک کنسیپٹ ہے، وہ جو گڈ پرنسپلز دنیا کے اندر ہیں، ایک ویلیو سسٹم جو کہ مذہب نے دیا تھا، وہ بھی خدا کے وجود کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ تو اب اس کو ریپلیس کون کرے گا؟ اس کو ریپلیس کرے گا سپر مین یا سپر ہیومن، وہ ہیومن جو ایک خاص لیول جس نے اٹین کر لیا، تو وہ پرنسپلز دے گا، وہ اپنے پرنسپلز کو اسٹیبلش کرے گا۔ تو یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا اس کا اوبر میش جو ہے یا سپر مین، وہ اس کو فل کرتا ہے۔ نیشے نے کہا جو سوسائٹی ہے بیسیکلی وہ اس کو پہلے دو سب گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، ایک ہرڈ اور دوسرا جینیس۔ ہرڈ مطلب جو بھیڑ ہوتی ہے جہاں پہ میجورٹی آف دا پیپل ہوتے، اور دوسرا جینیس، وہ لوگ جو مائنڈ رکھتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو وہ جینیس کہتا ہے۔ اور وہ جو کہ بس دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ دماغ استعمال نہیں کرتے، وہ جی رہے ہوتے ہیں، اینیمل لائک ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کو وہ ہرڈ کہتا ہے۔ پھر ہرڈ کو بھی وہ دو فردر سب گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، ایک لاسٹ مین اور دوسرا سلیوز اینڈ لوزرز۔ یہ دونوں جو ہیں، لاسٹ مین بھی اور سلیوز اینڈ لوزرز بھی، یہ وہ دو طبقات ہیں جو کہ ہرڈ کے اندر ہیں، جو کہ میجورٹی کے اندر ہیں، اور یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کا دماغ نہیں ہے۔ دماغ تو ہے، یہ اس کو استعمال نہیں کرتے، بس جس وے میں دنیا چل رہی ہے یہ اسی وے میں چلتے رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک اینیمل کی لائف ہوتی ہے، سیم اسی طرح سے ان کا لائف سٹائل ہے، جس کے اندر ریشنلٹی کا وجود نہیں ہے۔ وہ جو ایک اسٹیبلشڈ نارمز ہیں دنیا کے اندر، یہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا گروپ ہے جینیس کا، اس کے اندر بھی ہڈن اینڈ کریٹیو دو طرح کے لوگ ہیں۔ ہڈن وہ جن کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہڈن رہ جاتی ہیں، کریٹیو وہ جو کچھ کریشنز کرتے ہیں، جو انوویٹیو ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی ہولڈ کس کا آتا ہے؟ میجورٹی کا آ جاتا ہے۔ تو میجورٹی جو ہے، یہ لوگ جو ان سے ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ میجورٹی ان کو ڈیویٹ نہیں کرنے دیتی، اور ان کو پھر فورس کرتی ہے کہ یہ بھی اسی وے میں سوچیں، اسی وے میں بیہیو کریں جس وے میں میجورٹی بیہیو کر رہی ہوتی ہے۔ تو سوسائٹی کو نارملی وہ اس وے میں دیکھتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کہ جینیس ہوتے ہیں، جو کہ مائنڈ کو یوز کرتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ مائنڈ کو یوز نہیں کرتے۔ میجورٹی میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو مائنڈ کو یوز نہیں کرتے۔ جب آپ مائنڈ کو یوز نہیں کرتے، پھر آپ چیزوں کو ریگارڈڈ لیتے ہیں، جس وے میں چیزیں چل رہی ہیں اسی وے میں آپ ان کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو مائنڈ سے سوچتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے مائنڈ میں کویسچنز آتے ہیں، وہ اسٹیٹس کو نہیں لائک کرتے، نہ وہ اس کو چلتے رہنے دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پھر ایک چیک آ جاتا ہے ہرڈ کا، جو کہ ان کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح سوچیں، انہی کی طرح بیہیو کریں، اور جو نہیں کرتا پھر سوسائٹی اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے یہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہی ہے، تو اگر اس کے اندر جو انرجیز ہیں ان کو وہ نیگیٹیولی یوز کرے، وہ لسٹ کے انڈر ان کو یوز کرے، وہ ان کو انڈر ایگریشن، اینگر ان کو یوز کرے، تو پھر وہ سیم لائک اینیملز بیہیو کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان کو پازیٹیولی یوز کرے تو پھر وہ ہائر انڈیویژول بنتا ہے۔ اور یہ جو ہائر انڈیویژول ہے، یہ ایک طرح سے جیسے اقبال کا خود ہی کا کنسیپٹ ہے کہ وہ بھی لوگوں کے درمیان ہی ایک ہائر انڈیویژول ہوتا ہے کہ جو سیلف کو پہچانتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی وہ گاڈ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہائر انڈیویژول بنتے ہیں جب آپ پازیٹیولی بیہیو کرتے ہیں۔ اور جو ہیومن مائنڈ ہے وہ اس کو ایک آرگنائزڈ آئیڈیا کا نام دیتا ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے یہ ایوالو ہوتا رہتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم، اور یہ جو ایولیوشن ہے یہ ود جینس ٹرانسفر ہوتی ہے نیکسٹ جنریشنز کو۔
اس نے ایک ایلیگوری دی تھی. اس ایلیگوری سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ اس کا جو سپر مین ہے وہ کیسے کنیکٹڈ ہے اقبال کی خودی کے ساتھ. وہ یہ کہتا ہے کہ مین جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے جنگل کے اندر بیسٹ ہوتے ہیں، تو میجورٹی جو ہرڈ ہے وہ تو ایسے ہی بیہیو کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس ہرڈ کے درمیان ایک ایسا شخص بھی، کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں، یا کسی ایک انڈیویجول کو اگر آپ فوکس کریں، اس کو ایز اے کیس اسٹڈی آپ فوکس کریں، تو پھر وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ اس جو میجورٹی ہے وہ اس سے ڈیویٹ کرتا ہے. اور وہ ڈیویشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو موریلٹی ہے، یہ موریلٹی سیدھا راستے پہ چلنے میں موریلٹی ہے، کہ مجھے جو ہے یہ پازیٹیولی بیہیو کرنا ہے، نیگیٹیولی بیہیو نہیں کرنا. وہ جو سوسائٹی نے نارمز اسٹیبلش کیے ہیں، جو نارمز سیٹ کیے ہیں، میں نے ان نارمز کو فالو کرنا ہے. تو جو میجورٹی آف دا پیپل ہے وہ تو ہرڈ ہے، اور وہ لو مینٹلٹی کے لوگ ہیں، ایوریج مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ تو کیمل کے لیول پہ بھی نہیں پہنچتے. پھر وہ ہائر انڈیویجول جو کہ ہرڈ سے اوپر اٹھتا ہے، وہ کیمل لیول پہ آتا ہے. تو یہ فرسٹ سٹیج ہے. تو اس فرسٹ سٹیج میں وہ کیا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جو اسٹیبلشڈ نارمز ہوتے ہیں، جو کلچر ہوتا ہے، وہ اس کو پراپرلی فالو کرنا چاہتا ہے. وہ دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، دوسروں کی زندگیاں آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ سمپل لائف جو ہے وہ گزارتا ہے، دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، اور نہ صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے میں بھی پرائڈ فیل کرتا ہے. سیم لائک دا کیمل بھی یہی ہے نا، کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مطلب اپنے کام سے کام رکھتا ہے. تو یہ اس طرح کے مائنڈ کا لوگ یہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ فرسٹ سٹیج ہے. اس سٹیج پہ آنے کے بعد وہ ایک ٹائم تک تو چلتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار کب تک میں اس وے میں چلتا رہوں گا. تو جو ایک وائز مین ہوتا ہے نیشے کے مطابق، وہ زیادہ عرصہ اس وے میں لائف نہیں گزار سکتا. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی وہ سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے. جو سیکنڈ سٹیج ہے، یہاں پہ ڈریگن لکھا ہوا ہے، وہ یہ لائن سٹیج ہے، کہ اس سٹیج پہ آ کے وہ لائن بن جاتا ہے. لائن جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو سوشل جو کلچر ہے اور جو سوشل ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز جو سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ مذہب ہے، چاہے وہ آپ کا لائف سٹائل ہے، چاہے وہ موریلٹی ہے، تو ان کو وہ ڈریگن کا نام دیتے ہیں. تو کیمل کے اندر اتنی کریج نہیں ہوتی کہ وہ اس ڈریگن کے ساتھ فائٹ کرے. تو جو کیمل ہے وہ اس ڈریگن کے امپیکٹ کے انڈر چلتا ہے. لیکن جو لائن ہے وہ کیونکہ بہادر ہوتا ہے، کریجیس ہوتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اور وہ جب اس کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر وہ اس ڈریگن کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، وہ اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے. تو جب وہ ڈریگن کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اب کیونکہ لائن بہادر ہوتا ہے، لائن وہ اپنی مرضی کی لائف گزارتا ہے، تو وہ سوسائٹی کی چین سے آزاد ہو جاتا ہے. جب وہ ڈریگن کے اوپر اپنی سپیریئرٹی کو ثابت کر دیتا ہے، انفورس کر دیتا ہے، پھر وہ ان جو سوشل چینز ہیں اس سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر وہ جیسا کہ لائن ایک کنگ ہوتا ہے جنگل کا، تو وہ اس طرح کا لائف سٹائل گزارتا ہے جس میں وہ اپنی موریلٹی اسٹیبلش کرتا ہے، اپنے رولز بناتا ہے. جیسا کہ کنگ، لائن کیونکہ کنگ ہوتا ہے، جنگل کے رولز لائن ہی بنائے گا. تو سیم اسی طرح سے جو اس سٹیج کے اوپر جو اس کا سپر مین ہے، وہ اپنی موریلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ ویلیوز جو ہیں وہ دوسری ویلیوز سے، جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں، اس سے آزاد ہوتی ہیں اور اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہائر انڈیویجول کی اسٹیبلش کی ہوئی موریلٹی ہے. اور جو سوشل موریلٹی ہے وہ ایوریج مائنڈڈ لوگوں کی بنائی ہوئی موریلٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک سپیریئر موریلٹی ہے، اور وہ جو ہے
جو اس کا لائن ہے، جو اس کا سپر مین ہے، وہ اس سٹیج پہ آ کے ایک نئی موریلٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے، اور اس پھر موریلٹی کو وہ سوسائٹی کے اندر اس کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آتی ہے تھرڈ سٹیج۔ یہ وہ الٹیمیٹ سٹیج ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ سپر مین بن جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیول پہ جو اس لائن ہے، جب اس سے اگلی سٹیج پہ وہ پہنچتا ہے تو وہ ایک بیبی کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ ایک بچے کے مائنڈ میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا مجھے اس وے میں بیہیو کرنا چاہیے۔ جو ایک بیبی ہے وہ بالکل فریلی بیہیو کرتا ہے، اس کی تھاٹس جو ہیں، اس کی جو مورالٹیز ہیں، اس کے اوپر سوسائٹی کا بالکل بھی امپیکٹ نہیں ہوتا، وہ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ایکچولی سپر مین ہے نیشے کا۔ تو وہ ہر طرح کی چین سے آزاد ہوتا ہے، اس کی اپنی تھاٹس ہوتی ہیں، ان تھاٹس کے انڈر وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو نیشے کا سپر مین ہے، یہ ایک ہائر انڈیویجول ہوتا ہے جو کہ سوشل جو چینز ہوتی ہیں ان سے آزاد ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اب خدا کا کنسیپٹ تو نہیں ہے نیشے کے نزدیک، تو پھر یہ سوسائٹی کے اندر موریلٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے، سوسائٹی کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے۔ تو اسٹینڈرڈ کو پھر جو دوسرے ہائر انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ مطلب یہاں سے سیکھتے ہیں، لیکن اگین وہ اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو سوسائٹی ہے یہ اسٹیبلش سوسائٹی بنتی چلی جاتی ہے سپر مین کی وجہ سے، نہ کہ گاڈ کی وجہ سے۔ تو یہ نیشے تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اقبال کے فلسفے کے اوپر نیشے کے فلسفے کا کوئی امپیکٹ ہے۔ تو ایک بات تو ہے کہ اقبال جب جرمنی گئے پڑھنے کے لیے تو اس وقت جرمنی کے اندر نیشے کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن نیشے کی فلسفی کا کلائمیکس وہاں پہ چل رہا تھا۔ تو اقبال بھی اس سے امپریس ہوئے، اور اقبال جو ہے یہ ایشین سوسائٹی سے گئے ہوئے تھے، وہ سوسائٹی کی جو مذہب کے انڈر کلچز کے اندر جکڑی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جو برٹش ہیں وہ لبرل ایک لیبل کے تھرو وہاں پہ رول کر رہے تھے۔ تو اس طرح کا جب سوسائٹی کے اندر ایک کنفلکٹ آئیڈیالوجیز کا کنفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر یہ لوگوں کے مائنڈ کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ یہ سیم اس کا افیکٹ اقبال کے اوپر بھی تھا، تو اقبال بھی اس سے متاثر ہوئے تھے۔ تو اسی لیے ان کی پوئٹری کے اندر ہمیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن اقبال جو ہیں وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی فلسفی جو ہے وہ بڑی کمال تھی، لیکن اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ یہ بندہ ایتھیسٹ تھا، کہ اس نے خدا کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا تھا۔ اس کے نزدیک جو خدا ہے، گاڈ از ڈیڈ کی اس نے بات کی تھی۔ تو اقبال اس کو کہتے ہیں مجذوب فرنگی، کہ جو نیشے ہے یہ بیسیکلی ایک مجذوب فرنگی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ میرے ٹائم میں ہوتا تو میں اس کو بتاتا کہ خدا کیا ہے۔ اور وہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مجذوب فرنگی ہے کہ جو گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے بھٹک گیا تھا۔ اب جہاں تک ہم بات کریں اقبال کے مرد مومن کی اور نیشے کے سپر مین کی، تو دونوں جو ہیں یہ ہائر بینگز ہوتے ہیں، دونوں سوسائٹی کے نارم جو لیول ہے اس سے اوپر اٹھتے ہیں، دونوں کے پاس دونوں کی ڈیفرنٹ اپروچز ہوتی ہیں، دونوں جو ہیں یہ ڈیفرنٹ سٹیجز کو آکوپائی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا ڈیفرنس دونوں کے درمیان ہے۔ جو نیشے کا سپر مین ہے یہ خدا کی جگہ تو خیر اس کو مطلب خدا کی جگہ تو نہیں لے رہا، لیکن وہ خدا کے نہ ہونے سے جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے یہ اس ویکیوم کو فل کر رہا ہے۔ تو اس کا جو نیشے کا جو سپر مین ہے یہ بیسیکلی ایتھیسٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بھی رول نہیں ہے، یہ لائک اے بیبی، یہ اپنے ایکشنز میں بالکل آزاد ہے،
یہ ایک morality کو فالو کرتا ہے اور morality بھی اس کی اپنی اسٹیبلش کی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اقبال کے مرد مومن سے، تو جو اقبال کا مرد مومن ہے وہ بھی ایک ہائر انڈیویجول ہے، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتا، وہ بھی ڈیفرنٹ سٹیجز سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا. لیکن اس کا جو لنک ہے وہ خدا کے ساتھ بہت کلوز ہو گیا ہے. مطلب جو آئیڈیل مرد مومن جس کو اقبال آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تو اقبال تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مرد مومن کریٹ کرتے ہیں. اور ان کا جو مرد مومن ہوتا ہے وہ خدا کے بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے، جبکہ نیشے کا جو سپر مین ہے وہ خدا سے بہت دور ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے دونوں کے فلسفی کے اندر. تو یہ کہنا کہ اقبال نیشے کے امپیکٹ کو قبول کرتے ہوئے اپنا فلسفہ خودی دیتے ہیں یا مرد مومن کا کنسیپٹ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. ڈفرینٹ جو فلاسفرز ہوتے ہیں ان کی فلسفی کی اوور لیپنگ یہ کوئی اتنی بہت سمجھنے کے بہت بڑی بات نہیں ہے. فلاسفیز اوور لیپنگ ہوتی ہیں. فلاسفیز بیسیکلی سوسائٹی کو دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے، تو ان کا فلسفہ اوور لیپ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ اقبال واقعی نیشے سے بہت زیادہ امپریس تھے اپنی فلسفی دینے میں. وہ اس سے امپریس تھے، انہوں نے ان کو پڑھا تھا، یہ ایک لیول تک یہ بات ٹھیک ہے. لیکن کیا اقبال کی اپنی جو فلسفی ہے وہ ریفلیکشن ہے نیشے کا، یہ والی بات جو ہے یہ ایز سچ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اقبال نے کرٹیسائز کیا نیشے کو. اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ ایک پرفیکٹ مسلم ہے، وہ گاڈ کو نیگیٹ نہیں کر رہا، وہ گاڈ کو ریپلیس نہیں کر رہا، بلکہ وہ گاڈ کے کلوز ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس کو اگر ہم کنکلیوڈ کریں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نیشے کا سپر مین تھا وہ ایتھیسٹ تھا جس کو اقبال نے مسلمان کیا. تو یہ نیشے اور اقبال دونوں کے بارے میں. نیشے کا جو سپر مین ہے وہ بھی morality کے الٹیمیٹ سٹینڈرڈ پہ پہنچا ہوا ہے، اس کی جو morality ہے وہ خود اس نے بنائی ہے. اور جو اقبال کا مرد مومن ہے جس نے خود ہی کو اٹین کیا ہے وہ بھی الٹیمیٹ لیول پہ پہنچا ہوا ہے morality کی. لیکن یہ جو morality ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ جو خدا کی بنائی ہوئی morality ہے، جو خدا کا بنایا ہوا ویلیو سسٹم ہے، یہ اس کو فالو کرتا ہے، یہ ایتھیسٹ نہیں ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. فردر کوئی کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو پوچھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.